مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، اس کی چند وجوہات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں آئندہ سال کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یعنی قدر بمعنی تقدیر، یعنی قدر بمعنی عزت والی رات۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اس رات میں کی جائے اس کی قدر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ قدر کا معنی تنگی، یعنی اس رات میں اللہ رب العزت کے فرشتے اتنے زمین پہ آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ مزید بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو خالقی کائنات اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین و حاضرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا، اور جس نے اس کی بھلائیوں سے محروم نہ ہوا تو حقیقت میں وہ محروم نہ رہا۔ سامعین و حاضرین، مزید حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مزید اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو پڑھا کرو اور اس کی کثرت کیا کرو۔ سامعین و حاضرین، حضرت امام مالک اپنی کتاب میں اور امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سکہ اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سابقہ امتوں کی عمروں کا ذکر کیا گیا یا ان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، تو جب آپ نے ان کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ان کی عمریں ہیں، تو آپ نے سوچا کہ میری امت اتنی زیادہ عمل سے محروم رہ جائے گی۔ تو پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں رب کائنات نے پیارے آقا کی اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سامعین و حاضرین، بے شک کریم نبی پاک علیہ السلام کی امت کی عمریں کم ہیں، لیکن رب کائنات نے 1000 مہینوں سے افضل عبادت والی رات عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں 1000 ماہ کے برابر یعنی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی عبادت کرے تو اسے اتنی عبادت کا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں کثرت سے رب کائنات کی بارگاہ میں استغفار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں اور
رب کائنات کو منانے کی کوشش کرے۔ ویسے تو سامعین و حاضرین اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں رکھ دیا گیا ہے، لیکن جمہور اولیاء اعظام نے یہ بات کہی کہ یہ 27ویں کی رات ہو سکتی ہے۔ اور سامعین و حاضرین آخر میں ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہر رات عبادت میں گزرے تو یاد رکھیے گا، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے با وضو سو جائے اور پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے تو اسے ساری رات عبادت کرنے کا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، کریم نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔